ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد ہماری یہ خوش قسمتی، خوش نصیبی ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم امت محمد میں سے ہیں۔ امت محمد میں سے ہونا یہ بہت سارے انبیاء کی خواہش رہی، ان کی دعا رہی۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف بشارت ہی نہیں دی بلکہ نام بھی بتا دیا، اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ کتنے ہی لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک واقعہ، ایک قصہ سلمان فارسی کا آپ نے سن رکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تلاش میں، آپ کی رسالت کی تلاش میں کہاں ایران سے چلے، ایک راہب کے پاس رکے، اس کے بعد دوسرے راہب کے پاس رکے۔ اس نے کہا بھئی اب تم چلے جاؤ، یثرب چلے جاؤ۔ اور حضرت سلمان رستے میں بکتے بکاتے ایک قافلے کے ساتھ جو سفر کیا، انہوں نے آپ کو پکڑ کر بیچ دیا۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ بیچا مدینے جا کر۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی وہ ایک یہودی کے پاس نوکری کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اس کے کھجوروں کے باغ میں۔ تو جب حضرت سلمان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد، میرا انتظار، وہ تشریف لا چکے ہیں، تو اس راہب کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق اس نے 3 نشانیاں بتائیں۔ اس نے کہا صدقہ نہیں قبول کریں گے، ہدیے کو نہیں ٹھکرائیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو سلمان فارسی بھاگے کھجوریں لے کر۔ وہ مالک نے پکڑ لیا، اس نے کہا کدھر بھاگتا ہے؟ تو حضرت سلمان نے کہا بھئی نوکر آپ کا ہوں لیکن دل کسی اور طرف کھنچا چلا جاتا ہے، تو میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا، تھوڑی دیر کی چھٹی چاہیے۔ تو کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یہ صدقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ ایک نشانی پوری ہوئی، پھر اگلے دن دوسری کھجوریں لے کر گئے، کہا یہ ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، 2 نشانیاں پوری ہوئیں۔ دل میں خیال آیا تیسری بھی پوری ہو ہی جائے تب ایمان لے آؤں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے مبارک کے اوپر چادر رکھے ہوئے باغ میں تشریف لے آئے، اسی باغ میں جہاں سلمان فارسی تھے۔ سلمان اوپر نیچے ہونے لگے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی چادر سرکا دی، کہا دیکھ لو جس کی تم تلاش میں ہو۔ تو وہ مہر نبوت دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت سلمان جیسے کتنے ہی صحابہ ہیں جنہوں نے ایک لمبے انتظار، طویل مسافت، بڑی مشقت اور بڑی آزمائشوں کو کاٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور قربانیاں دیں، اتنی آزمائشیں جھیلیں، اتنی تکلیفیں برداشت کیں۔ خباب بن ارت ہوں، بلال حبشی ہوں، عمار ابن یاسر ہوں، حضرت صفیہ ہوں، آپ نے سن رکھی ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم رات گھر میں سوئے، صبح اٹھے تو ہمارے والد صاحب نے مولوی صاحب کو بلا کر کان میں اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگا دی، اور ہمیں پتہ چلا کہ ہم امت محمد میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امت محمد میں سے ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ بھی ایک عز و شرف کی بات ہے، یہ بھی ایک فضیلت کی، ایک نصیب کی، ایک خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صرف امت محمد ہی نہیں بلکہ اصحاب محمد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے آپ کی صحبت پائی، آپ کی رفاقت پائی، آپ کی زندگی میں جنہوں نے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی شان اور منزلت، اس کی کیا ہی بات ہے۔ خطیبانہ انداز میں بات کروں تو بات یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام کی تعداد پر مختلف ائمہ نے مختلف تعداد لکھی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں 60,000، دیگر ائمہ کہتے ہیں کچھ 1 لاکھ، لیکن اہل صحابہ میں لکھا ہے 1,24,000۔ تعداد یقینی نہیں ہے، تخمینہ ہے، اندازہ ہے، مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں بھی، انبیاء اور رسل کی تعداد کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ کتنے انبیاء اور رسل آئے، ان کی تعداد بھی 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ اللہ کے نمائندے، بندوں اور اللہ کے درمیان وسیلہ رابطے کا ذریعہ اللہ کے نبی، ان نبیوں کی تعداد بھی 1,24,000، اور نبی اور امت کے درمیان جو واسطہ اور وسیلہ ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000۔ اگر مان لی جائے یہ بات، اور خطیبانہ انداز میں اس بات کو کروں، اس کی علمی دلیل، اس کی کوئی سند اور اس کا ثبوت اس طرح سے نہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے 1,24,000 بھیجے، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی سیرت ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، ایسے آپ کے صحابہ کے بعد اب صحابیت ختم ہو گئی، اور آپ کے صحابہ، ان کا مقام اور مرتبہ آپ سن رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے اعمال، صحابہ اعمال سے بنتے نہیں۔ کیوں کہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کے اعمال، بہت سارے صحابہ کی زندگیاں تھوڑی، ان کے عمل تھوڑے تعداد میں، اعمال پر ان کو نہیں تولا جا سکتا۔ بات کو مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے زیادہ عمل، اکثر عملا، ایک ہوتا ہے اچھا عمل، احسن عملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی احسن عملا والے لوگ تھے، اکثر عملا نہیں تھے۔ میں آپ سے پوچھوں، تاریخ سے پوچھوں، قرآن حدیث سے پوچھوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 950 سال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ دعوت دی؟ آپ یہی کہیں گے 23 سال۔ 950 سال کی نوح علیہ السلام کی نبوت، ان کی تبلیغ کا عرصہ، وقت، دورانیہ، اور اسلام لانے والے لوگ، کشتی میں سوار ہونے والے 15 کم 100، صرف 85۔ 950 سال کی تبلیغ کے عرصے کا نتیجہ 85 افراد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کتنے صحابہ ہیں؟ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ۔ یہ ہے احسن عملا، اور وہ ہے اکثر عملا۔ عمل زیادہ نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن بہتر، یہی بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ایک مٹھ جو کی، ایک مد جو کی یا کھجوریں صدقہ کرنا، صحابی کا ایک مٹھ جو یا کھجوریں صدقہ کرنا، اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے اعمال احسن عملا تھے، بہترین اعمال تھے، تھوڑے عمل تھے، اللہ نے اس کی قیمت زیادہ ڈالی، اور اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا۔ اور اس لیے بھی منتخب کیا، ہم نے اس بات کو قرآن حدیث سے سمجھا کہ سارے کے سارے صحابہ وہ جنتی ہیں۔ اب بات ہے کہ وہ صحابہ ہمارے لیے دین کے پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کی، کن کو دیکھ کر، کن کے ذریعے سے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ کیا صحابہ میں سے کوئی جھوٹا بھی تھا؟ کیا صحابہ میں سے کوئی فراڈیا بھی تھا؟ کوئی دل کا میلا بھی تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی ہو، اپنی طرف سے من گھڑت بیان کر دی ہو، یا اس نے بات کو توڑ موڑ کر بیان کیا ہو؟ دین کی تصویر، دین کی تعبیر اور اس کی تشریح اپنی مرضی سے کر دی ہو؟ نہیں میرے بھائی، اس بات کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے، صغار ہوں یا کبار ہوں،
کثیر الروا ہوں یا تھوڑی حدیثیں روایت کرنے والے، سارے کے سارے صحابہ کلہم عدول کلہم صدوق، سارے کے سارے سچے تھے، سارے کے سارے عادل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں بھی وہ معیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی وہ معیار ہیں۔ محبت سب سے زیادہ مومنوں کو کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور محبت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اشاروں کو سمجھنا۔ محبت کی دلیل ہے فوری عمل کرنا، محبت کی دلیل ہے ادب، اتباع اور اطاعت۔ اور صحابہ کرام نے اس راز کو پا لیا، اس رمز کو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کما حقو آگے پہنچانا ہے، اور آپ کی ہر سنت کو کما حقو اپنانا ہے، آپ کی حدیث کو بغیر کسی کم و کاست، بغیر اس میں کوئی حق و اضافہ کیے آگے پہنچانا ہے، اور آپ کے سنت پر بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی ہیل و حجت کے عمل کرنا ہے۔ جو مثالیں صحابہ کرام نے چھوڑی ہیں وہ مثالیں کوئی اور چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں جتنے سچے صحابہ تھے، آپ کی اداؤں پر قربان ہونے والے، آپ کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹا دینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مکے والے آ رہے ہیں چڑھائی کرنے مدینہ کے اوپر، ہم کمزور ہیں، ابھی بکھرے ہوئے ہیں، تعداد تھوڑی ہے، وسائل نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے۔ مکے کے لوگ وسائل، اسباب، اسلحے سمیت بڑا لاؤ لشکر لے کر مدینے پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جانیں لٹا دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے، جو آپ حکم کریں گے آپ کے حکم سے بڑھ کر کریں گے۔ آپ نے کہا بھائی مجھے مشورہ دو، کفار آ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سر تسلیم خم ہے، آپ جو حکم دیں۔ تیسرے، چوتھے، پانچویں مہاجر کھڑے ہو رہے ہیں، حضرت سعد انصاری صحابی، ان کو بات سمجھ آئی، کہا اللہ کے نبی ہم انصار سے تائید چاہتے ہیں، ہم انصار سے بات سننا چاہتے ہیں۔ یہ تو مہاجر کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک بات پوچھ رہے ہیں۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ ہم انصاریوں سے، آپ ہمارے دلوں کا حال جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑائیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، جان بچتی ہے یا نہیں بچتی، آپ ہمیں حکم دیں ہم صحراؤں میں گھوڑے دوڑائیں، آپ ہمیں جو حکم دیں آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ یہ صرف اس کی ایک جھلک ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، عبداللہ ابن مسعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے، ایک پاؤں دروازے کے اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود اسی دروازے میں ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، جوتوں کے اوپر چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کیوں بیٹھ گئے؟ کہا آپ نے حکم دیا تھا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ یہ جذبہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے ہنسے، مسکرائے۔ صحابہ نے کہا آپ وضو کرتے ہوئے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ اسی جگہ پر بیٹھ کے وضو کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں مسکرایا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو چند ایک نمونے ہیں۔ حضرت علی سواری پر سوار ہوئے، بسم اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سواری پر سوار ہوئے، دعا پڑھی، سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پھر کہا ربی اغفر لی ذنوبی جمیعا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صحابی نے پوچھا، اس نے کہا سفر کی دعا سمجھ آئی، آپ نے بسم اللہ پڑھی سمجھ آئی، آپ نے اوپر بیٹھ کے الحمدللہ پڑھی 3 دفعہ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔ حضرت علی کہتے ہیں یہی سوال میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنا دایاں پاؤں رکاب میں ڈالا، آپ سواری پر بیٹھے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، پھر آپ نے الحمدللہ کہا، پھر آپ نے سواری کی دعا پڑھی، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اور میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ نے یہ کیوں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
جب بندہ یہ پڑھتا ہے رب اغفر لی ذنوبی جمیعا فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد علم عبدی، میرے بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے انہ لا یغفر الذنوب غیری، کہ گناہ میرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ نمونہ پیش کیا۔ حضرت عثمان وضو کیا، گوشت منگوایا، کھا لیا، پھر نماز شروع کی۔ کہا جی آپ کھانا کھانے کے بعد بھی وضو کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، آپ نے وضو پہلے کر لیا، کھانا بعد میں کھایا، پھر نماز پڑھی۔ کہا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، اس کے بعد گوشت تناول فرمایا اور نماز پڑھی۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کا بوسہ لیا اور اس کو کہا انی لأعلم انک حجر، اے پتھر، اے حجر اسود، مجھے پتا ہے تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا، تجھے بوسہ دے۔ یعلا بن امیہ ایک صحابی تھے، اللہ کا گھر ہے، طواف کر رہے ہیں، فرتے جذبات میں آ گئے، اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ محبت غالب آ جانے پر رکن یمانی، حجر اسود کے دوسری طرف جو کونا ہے، رکن یمانی سے لپٹ گئے اور اس کو چومنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اللہ کی محبت غالب آ گئی ہے، اس محبت میں اللہ کے گھر کو چوم رہا ہوں۔ حجر اسود کو بھی چومتے ہیں، یہ سارا گھر اللہ کا ہے، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے جس بات نے آج عقیدوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جس نے سارے کے سارے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ حرج کیا ہے؟ یا اللہ کہہ سکتے تھے، حرج کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اس کونے کو چومتے ہو ٹھیک ہے، اس کونے کو چومتے ہو غلط ہے، میں تو اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی گناہ ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کے گھر کو چومنا، رکن یمانی سے لپٹنا۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا اللہ اگر تو صحابی نہ ہوتا اور اگر تو یہ نہ کہتا کہ یہ اللہ کی محبت میں فرد جذبات میں مجھ سے ہو گیا ہے، تو اللہ کی قسم تیری پیٹھ ہوتی اور میرا کوڑا ہوتا، اور میں تجھے مثال بنا دیتا کہ تو ایسا کام کیسے کر سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہی بات حضرت ابوبکر نے کی۔ ایک شخص کو دیکھا، غالباً کوئی تابعی تھے یا صحابی تھے، آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اس شخص نے کہا لبیک یا ذی المعارج لبیک۔ حضرت ابوبکر نے کہا او بھائی یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نے کہا جی میں اللہ کی شان، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات میں اپنے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف دیکھا ہے؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج سنا ہے؟ ان کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ طواف کیا ہے؟ ان کو سنا ہے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں جی وہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ کہا پھر یاد رکھو اگر تم نے اس کے بعد یہ الفاظ دوبارہ استعمال کیے، حرج کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے ذل معارج، اللہ کی شان، اللہ کی صفت، اللہ کے اسماء میں سے کوئی بندہ اللہم کی جگہ یا ذل معارج کہے، حرج کیا ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر نے کہا اگر تم نے دوبارہ یہ الفاظ کہے تو میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں کوڑے لگاؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود سنت کی پابندی کرنے والے تھے، خود سنت کی اتباع کرنے والے تھے، فوری، چھوٹے سے چھوٹے بھی بڑے سے بڑے بھی۔ خریم اسدی ایک صحابی تھے، بال لمبے تھے، تو شلوار تھوڑی ٹکنوں سے نیچے چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کو کہا نعم الرجل الخریم، کتنا اچھا آدمی۔ خریم نوجوان صحابی تھے، کہا کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا اچھا نوجوان ہے، لولا طول جمتی و اسبال ازارہ، اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کے یہ شلوار جاتا ٹخنوں سے نیچے نہ جاتی، یہ کتنا ہی کمال آدمی تھا، کتنا ہی اچھا آدمی تھا۔ اتنی سی بات پتا چلی، اسی وقت کینچی منگوائی، اپنے بال بھی کاٹ دیے اور اپنی شلوار بھی جو نیچے جا رہی تھی وہ کاٹ دی۔ ایک صحابی کے گھر سے گزرے،
قبہ بنا ہوا تھا. پوچھا لوگوں سے, کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا فلاں شخص کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. اس صحابی کو معلوم ہوا, وہ آیا پیچھے پیچھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ نے منہ پھیر لیا, دوسری طرف سلام کیا, رخ پھیر لیا. اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر رک کر پوچھا تھا یہ قبہ کس کا ہے, یہ گنبد گھر پہ کس نے بنا رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا, صرف اتنا سا اظہار ناپسندیدگی کا, فوراً گھر گئے, جا کے قبہ گرا دیا اور آ کر بتایا نہیں. کوئی ہم جیسا ہوتا تو فوری آ کے بتاتا جی میں نے یہ کچھ کر دیا ہے اپنے نمبر بنانے کے لیے. کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے, دیکھا کہ وہاں, پوچھا لوگوں سے, کہا یہ اس گھر کے اوپر تو گنبد ہوا کرتا تھا, قبہ ہوا کرتا تھا. کہا وہ اسی دن جس دن آپ نے پوچھا تھا اسی دن گرا دیا تھا. یہ جس شخص کا گھر ہے اس کو اسی دن آپ کی ناراضگی کا اندازہ ہو گیا تھا, اس نے اسی دن وہ گرا دیا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, سنت کی اتباع, جو قربانیاں ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ تو اتباع اور اطاعت کا عمل بعد میں شروع ہوتا ہے. صرف اسلام لانا ہی صحابہ کرام کی اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی ان کی اطاعت اور اتباع کی نشانی ہے. سعد بن ابی وقاص کو لے لیجیے, والد فوت ہو گئے, ماں نے پالا پوسا, ماں نے بڑا کیا, پرورش کی, بڑا کیا. سعد بن ابی وقاص اسلام لے آئے. اب جب ماں بغیر باپ کے پالے تو ماں بھی ہوتی ہے, باپ بھی ہوتی ہے. سعد بن ابی وقاص اسلام لے آئے ہیں اور ماں گھر میں بیٹھی ہے. ماں نے کہا سعد کھانا پینا تیرا میرے ذمہ تھا, پالا تجھے میں نے اکیلے, نہ سر پہ باپ تھا نہ کوئی اور, میں تیری ماں ہوں, میں تیرا سب کچھ ہوں. ماں کی شان آپ نے سنی ہے بڑے بڑے خطیبوں سے, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. جن کی مائیں نہیں ہیں ان کو ماں کا اندازہ ہے کہ ماں کی محبت, ماں کا پیار, ماں کے ساتھ تعلق وہ کیسا ہوتا ہے. حضرت سعد کی ماں بھی نہ صرف ماں تھی بلکہ باپ بھی تھی, ان کی سرپرست بھی تھی. کہا دھوپ میں بیٹھی ہوں, بال کھلے ہیں, نہ تیل لگاؤں گی سر میں, نہ کنگھی کروں گی, نہ نہاؤں گی, اسی دھوپ میں بیٹھی رہوں گی. تجھے قسم ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے تو اس کا انکار کر دے. اللہ اکبر. یہ جو ہمارے ہاں نا ماما ٹھنڈیاں چھاواں, تو خیر ہمارے ہاں بھی یہ مائیں کب تک ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہیں, جب تک کوئی آپ سمجھتے ہیں کرما والی نہ آ جائے, تب تک ماؤں کا عزت احترام ہے. پھر ماں تو اپنے گھر, میں اپنے گھر. لیکن سعد بن ابی وقاص کا کرائیٹیریا فرق تھا. انہوں نے کہا ماں بے شک تیری موجودگی ایسے ہی ہے جیسے میں کسی ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوں. تیری چھت چھن جائے تو میں ایسے ہوں جیسے میں دھوپ میں, ایک ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے سے مجھے دھوپ میں دھکا دے دیا جائے. بے شک ایسی ہی مثال ہے. لیکن اماں جان آپ میں کتنی روحیں ہیں؟ ایک دفعہ پرواز کر گئی, بات ختم. آپ کے اندر 100 روحیں بھی ہوں, آپ کے اندر 100 جانیں بھی ہوں, ایک ایک کر کے پرواز کرتی جائے, اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا. کیوں نہیں چھوڑوں گا؟ بیٹا ایسا کیا ہے؟ کوئی منطق, لاجک, کوئی عقل, کوئی بات. کہا اماں جان آپ کے ساتھ محبت جیسی بھی ہو, دن قیامت کا ہوگا, آپ مجھے نہیں پہچانیں گی, میں آپ کو نہیں پہچانوں گا. اس دن کی سختی آج کے دن کی سختی سے اس کا کوئی جوڑ نہیں. آپ مجھے نہیں پہچانیں گی, میں آپ کو نہیں پہچانوں گا. آپ مجھ سے بھاگیں گی, میں آپ سے بھاگوں گا. اور اس دن حوض کوثر پر جو مجھے آواز دے کے کہے گا سعد ادھر آ تجھے پانی پلاؤں, ادھر آ تجھے گلے لگاؤں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان پر آپ جیسی 100 مائیں قربان. اللہ اکبر. صحابیہ نکل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے, بچہ لے آئی چھوٹا سا. بھائی اس کا کیا کریں گے؟ کہا جی اور کچھ نہ ہو سکے گا, آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں, جہاں آپ قیام کریں گے وہاں اس کو لٹکا دیجئے گا ڈھال کے طور پر.
آپ پر کوئی حملہ ہوگا، آپ پر کوئی تیر برسے گا، آپ محفوظ رہیں گے، اس بچے کو تیر لگ جائے، میرا کوئی جوان بیٹا نہیں، میرے پاس اور کچھ دینے کو نہیں ہے، یہ نو مولود بچہ ہے، یہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، آپ اس کو لے۔ اللہ، اس سے بڑی مثال مردوں میں سے تو مردوں میں، عورتوں میں، عورتیں ذرا کم حوصلے والی ہوتی ہیں، عورتیں ذرا جلد باز ہوتی ہیں، تھوڑ دلی ہوتی ہیں، جلدی حوصلہ ہار جاتی ہیں، جلدی ہمت ہار جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے عورتوں کو بہت سارے اختیار نہیں دیے، طلاق کا اختیار نہیں دیا، طلاق کا اختیار مردوں کو دیا ہے، بھئی حوصلے سے، سنجیدہ تحمل کے ساتھ۔ لیکن آج کل تو ہمارے ایک بزرگ ہیں کہنے لگے آج کل تو مرد بھی زنانیاں ہی بنے ہوئے ہیں، جب دل کرتا ہے ذرا ذرا سی بات پر طلاق۔ حالانکہ اللہ نے مردوں کو یہ اختیار اس لیے دیا تھا کہ تم ذرا حوصلے والے ہو، تحمل والے ہو، ذرا سنجیدہ ہو، متین ہو، سوچ سمجھ کر۔ لیکن بہرحال عورت صنف نازک، کانچ کا ٹکڑا ہوتی ہے، نرم دل، تھوڑے حوصلے والی۔ عورتوں میں سے صحابیہ احد کے میدان میں مصعب بن عمیر، اور مصعب بن عمیر کی بھی کیا ہی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے مکے کے اندر اس نوجوان جیسا کوئی اور نہیں دیکھا تھا، ایسی نعمتیں، ایسا کپڑا، ایسی خوشبو، ہر وہ نعمت جو کسی انسان کے پاس ہو سکتی تھی وہ تھی۔ لیکن جب مصعب بن عمیر اسلام لے کر آئے، صحابی کہتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا تو ایسے تھے جیسے خشک لکڑی، اور جب دفنانے کی باری آئی بدر میں، دفنانے کو کپڑا میسر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھاس ڈال دو اس کے پاؤں پر، کپڑا چھوٹا تھا، پاؤں پر باندھتے سر ننگا ہو جاتا، سر پر باندھتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ اس حال میں مصعب بن عمیر کو دفنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے والے شہید ہو گئے۔ آپ کے ہم شکل تھے، خبر اڑا دی کہ مصعب بن عمیر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مدینے میں خبر پہنچ گئی، احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ صحابیہ بھاگتی ہوئی نکلی، خاتون جس کو میں کہہ رہا ہوں عورت جو کم حوصلے والی ہوتی ہے، جو تھوڑ دلی ہوتی ہے، جو جلدی ہمت ہار جاتی ہے، جو جلدی واویلا بین شروع کر دیتی ہے، وہ نکلی۔ رستے میں آنے والے نے کہا، اس نے کہا او اماں جی آپ کا تو بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا فوت ہو گیا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہیں۔ تھوڑا آگے چلی، ایک شخص نے کہا او ماں جی آپ کا تو بھائی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا آپ کا تو شوہر فوت ہو گیا۔ اگلے نے کہا آپ کا تو باپ بھی فوت ہو گیا۔ گویا سر سے چھت بھی چھن گئی، بازو بھی کٹ گئے، سب کچھ لٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، مجھے یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، کہا یہ پیچھے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کہا اللہ کے نبی کے بعد، ان کو دیکھ لینے کے بعد، بعد مصیبتی جللو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے، ہر مصیبت ختم ہوگی جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ تو بھائیو، محبت اس کا کیا معیار ہے اس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی حجم وزن، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ کوئی دیوبندی کہے کہ مجھے من محبت ہے، کوئی بریلوی کہے مجھے ٹن محبت ہے، کوئی کہے مجھے سیر تولا۔ محبت تولی جاتی ہے اتباع سے، اطاعت سے اور قربانیوں سے، اور اس میں صحابہ کرام کا کوئی مقابلہ اور ان کی کوئی مثال اور کوئی جوڑ نہیں۔ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں، سنت پر عمل کرنے میں جو شوق، رغبت اور جذبہ تھا، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کرنے میں صحابہ کے اندر جو ذمہ داری اور احتیاط تھی، جتنی سچائی سے، دیانت اور امانت سے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ امت تک پہنچایا۔ انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔